الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حاضرین گرامی قدر محترم کرام میرے شیعہ سنی دوستوں و بزرگوں، ولایت اور حکومت کے عنوان میں آج ساری چھٹی نشست ہے. ایک سلسلہ ہے کہ سی وہ آیات جڑیاں کی روزانہ موضوع سخن تلاوت کیے جا رہے ہیں. خدا شان نزول، خدا پس منظر، دو آیات راسیات و سباق یقیناً اپنے دوستان یہاں بہترین کتابہ جو حوالہ جات نال پیش کرتے ہیں. اسی کل دی گفتگو اس منزل تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم کی ولایت کے لیے سب سے جو بنیادی چیز پروردگار عالم کی بارگاہ سے پڑھنے کو ملی وہ لفظ ہے عبد. یعنی یہ جو منصب ہے نا رسالت کا، نبوت کا، ولایت کا، امامت کا، یہ منصب بعد میں ہے، پہلے لفظ عبد. میرے لفظ آپ کے اذہان میں یقیناً موجود ہوں گے کہ سب سے پہلے وہ بندہ جسے منصب الہیہ پہ فائز ہونا ہے اس کے لیے عبد ہونا ضروری ہے. اور لفظ عبد کی طاقت کو بیان کرتے میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ قرآن پاک سے واضح کرنے کی کوشش کی کہ لفظ عبد کا اطلاق اس ہستی پہ آتا ہے، لفظ عبد کا اطلاق اس ہستی پہ ہوتا ہے جس کے متعلق شیطان جیسا نجس، شیطان جیسا دشمن خدا بھی خود معترف ہو کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے عبد کے. یعنی لفظ عبد کا اطلاق اس ہستی پہ ہے کہ جنہیں قریب بھی شیطان نہ آ سکے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے قریب بھی شیطان نہ آ سکے. قرآن کی لغت میں اسے کل بھی معصوم کہتے تھے، آج بھی معصوم کہتے ہیں. ہم ولایت کے قائل جن ہستیوں کے لیے ہیں بنص قرآن وہ اللہ کی بارگاہ میں کل بھی معصوم تھے، وہ آج بھی معصوم تھے. عصمت کے علاوہ الہی منصب پہ فائز ہونا ممکن ہی نہیں. اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا، میرے لفظ یقیناً میرے دوستوں کے اذہان میں موجود ہوں گے، میں نے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ جسے اللہ اپنے منصب سے نوازے، اپنے منصب پہ فائز کرے، اسے اللہ اپنی دلیل قرار دیتا ہے. اپنی دلیل، اپنی آیت، اپنی نشانی، آسان لفظوں میں اپنی نشانی، اپنی دلیل. اس کے لیے میں نے 5 آیات تلاوت کی تھی جو آپ کے ذہن میں یقیناً موجود ہوں گی، لیکن میں چونکہ ایک نتیجے تک پہنچنا ہے میں دوبارہ تلاوت کروں. پہلی آیت میں نے پڑھی تھی قرآن پاک سے، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں دوست وہ سارے اٹھائیں گے. پہلی آیت میں نے پڑھی تھی قرآن پاک سے، وہ کیا کہتا ہے دلیل بناتے ہوئے اپنے عبد کو اپنی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے
جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، توجہ رکھنا دوستو، پہلے لفظ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. اچھا ان تمام آیات میں لفظ عبد آئے گا، اس کو آپ نے کیچ کرنا ہے، لفظ عبد کو. جو دوست قرآن کو سننا، قرآن کا فہم عبادت سمجھتے ہیں، وہ میرے ساتھ سفر کریں گے مسلسل، میرے لفظ زمین پہ نہیں جائیں گے. لفظ عبد کو بار بار کیچ کرنا، بار بار ان 5 آیات میں آئے گا. دیکھنا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پہ وہ کتاب نازل کی کہ اس کتاب کی مدد سے اللہ کا وہ عبد لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کر. دوسری آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی، تمام تعریفوں کے لائق وہی تو خدا ہے جس نے اپنے عبد پر وہ کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی عیب نہیں. دو آیتیں، تیسری آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر اپنی تعریف کی بابرکت ہے وہ ذات. اچھا بات کر رہے اللہ اپنے عبد کی، اور ان آیات میں بار بار اپنے عبد کو سامنے کر کے تعریف اپنی کر رہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس طرح کا فرقان نازل کیا اپنے عبد کہ جو اس کا عبد عالمین کے لیے نذیر ہے. یعنی ڈرانے والا. 3 آیات چوتھی سننا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات سیر کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ بھی سبحان کہا اپنی ذات کے لیے، اور تعریف اپنی کر کے دلیل پیش کیا اپنے عبد کو. پھر فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے میرے لفظ زمین پہ نہ جائیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. محمد پہنچے بلند کنارے پر. کتنا بلند؟ ثم دنا فتدل فکان کعبہ قوسین او ادنا. 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحا، آخری آیت ہے یہ آپ کے لیے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ادھر ان لفظوں کے ساتھ آج کی گفتگو میری آگے بڑھے گی. ادھر اللہ نے اپنے عبد پر وحی کی جو کی. سبحان اللہ. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. جو بھی وحی کی جو کی، یعنی وہ وحی بتائی نہیں لیکن وحی ادھر کر دی. یہ تو بات آگے چلے گی نا انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں وہ جبرائیل جیسی ہستی کے محتاج نہیں بنی گئی. وہ تو بات دلیل کے ساتھ ہوگی نا، اس طرح تھوڑی ہوگی. مہدی شاہ دلیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آل محمد کو حضرت جبرائیل کا محتاج نہیں سمجھتے. کائنات جن ہستیوں کی محتاج ہو وہ کائنات میں آل محمد ہے. ہماری باتیں کھلتی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 5 آیتیں پڑھی. ان 5 آیات میں تعریف کس نے کی؟ اپنی. اللہ نے اپنی تعریف کی اور درمیان میں دلیل سرکار مصطفیٰ کو رکھا کہ میں تعریف کے قابل ہوں کیونکہ میرا عبد محمد ہے. میں تعریف کے قابل ہوں، میں سبحان ہوں، میں بابرکت ہوں، میں الحمد ہوں، تعریفوں کے قابل
کہ میرا عبد مصطفیٰ ہے، میرا عبد حسنین کے نانا ہے، میرا عبد مصطفیٰ ہے، میرے عبد محمد مصطفیٰ، اس لیے میں تعریف کے قابل۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے تعریف اپنی کی اور درمیان میں دلیل رکھا سرکار دو عالم کو۔ اگر کوئی بندہ پنجابی سمجھ آ جائے مثال منو سواد بھی نہ ہونا تو ہم آ جائے گا اور میں کچھ پڑھتا گیا نا تو پھر تو ہم جو ہو سکتا کچھ شے آ جائے تو میں مطمئن نہیں ہونا۔ اپنے اطمینان قلب کے لیے میں قرآن لفظ استعمال کرنے لگا ہوں۔ یہ ادھر مجھے نہیں پتا ڈینش میں کیا کہتے ہیں معمار کو، مستری راج آگے نہیں سکتا، وہ معمار مستری راج یہ تو بلڈنگیں بناتے ہیں۔ کوئی مستری اپنی بار بار تعریف کرے کہ میں بڑا مستری ہوں، میں بڑا معمار ہوں، میری کیا بات؟ میرے ہاتھوں کی بنی بلڈنگیں ڈینمارک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، سارے یورپ میں میرے ہاتھ سے بنی بلڈنگیں۔ اب بار بار وہ تعریف اپنی کرے، دلیل کس کو بنائے؟ بلڈنگ کو۔ تعریف اپنی کرے اور دلیل میں پیش کرے وہ بلڈنگ کہ میں بڑا مستری ہوں۔ جناب آپ بڑے اچھے مستری ہیں، کیا کریں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہ جناب میرے ہاتھوں کی بنی 100 منزلہ بلڈنگیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنی تعریف کے بعد اس نے اپنی تعریف کی دلیل جو بنایا وہ بلڈنگ کو بنایا۔ اب جب بندہ جا کے بلڈنگ کو دیکھے تو نیچے سے وہ ہو 5 مرلے جگہ کی، اوپر سے تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی اوپر سے 6 مرلے ہو جائے۔ تو اب یہ دلیل جو اس نے دی ہے نا کہ میں بڑا کاریگر ہوں، وہ ہے بلڈنگ۔ اگر بلڈنگ میں عیب نکلا، اگر بلڈنگ میں عیب نکلے تو اب وہ عیب بلڈنگ کا عیب نہیں بلکہ وہ تعریف کرنے والے بنانے والے کا عیب ہے۔ آج 1400 سال تو میرے نبی دیا جتیاں نے صدقہ کھا کے مصطفیٰ دی ذات چ عیب نہ پڑھنے چاہلا۔ ہون سوچ ایدہ مطلب ہے اگر نبی جو کوئی عیب نکلے یا نبی جو کوئی عیب کٹے اور سے بے ایمان دے پتر دے اللہ بے ایمان کوئی نہیں۔ نبی چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو جس کو صاحب ولایت بنایا وہ اللہ کی دلیل ہوتا ہے۔ اب اس کا جو عیب ہے وہ اللہ کا عیب ہے، تو جو اس سے عیب نکالے سمجھو کہ اس بے ایمان کے بچے کا اللہ کی ذات بے ایمان ہے۔ یہ عقیدہ، یہ شیعت ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں بیٹا یہ شیعت ہے۔ ہمارے عقیدے کو قرآن سے سنیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی جو کی، اچھا وحی کی تھی پروردگار نے اوتھے جتھے حضرت جبرائیل بھی اپڑ دے نہیں۔ ایدہ مطلب ہے نکلے اجھے گفتگو ابھی آگے گفتگو بڑھے گی انشاءاللہ، کال پرسوں چوتھ قائم ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ پھر یہ بات قرآن سے کھلے گی انشاءاللہ کہ یہ ہستیاں حضرت جبرائیل کی محتاج ہیں یا نہیں، دلائل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ کائنات ان ہستیوں کی محتاج ہے جنہیں ہم کائنات میں ولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ہے۔ تو میں اب یہ پریشان تھا کہ ادھر کیا وحی کی کہ جو وحی ہو چکی ہے، وحی ہو چکی ہے، وحی ہو چکی ہے، وحی ہو چکی ہے ادھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر بتائی نہیں۔ فرمایا ما جو بھی کی، جو بھی کی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ لفظ قرآن ہے۔ بس اللہ نے وحی کی، اپنی مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لینا جو کی، لیکن وحی ہو چکی ہے۔ جتنی قرآن میں آیات ہے نا وہ جیسے ہی آئی ہے وحی آئی ہے ویسے پتہ چل گیا کہ یہ وحی ہے سوائے اس وحی کے۔ وہ اس وحی کا راز کھلا جب میں نے آیت پڑھی، میں نے آیت کا ترجمہ دیکھا تو پھر میں نے سوچا وہ جو تھی نا عرش اولا پہ وحی ثم ادنا فقدنا فکانا کعبہ قوسین او ادنا، وہ حجاب والی ملاقات آیت کبریٰ
ادھر جو وحی اللہ نے کی اس کا راز تو کھلا قدیر میں ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ میرا نبی پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ وہ جو وحی نازل ہو چکی ہے نا وہ صرف ایک یہی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اشارہ کیا کہ وہ جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ وَإِلَّمْ بچو ان لفظوں پہ آپ ذرا زیادہ توجہ کریں گو کہ میں پنجابی خطیب ہوں لیکن میں آپ کے لیے نہ بڑی مشکل سے صرف آپ کی آسانی کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو اس لیے میری جو محنت ہے نا یہ جو میرا پسینہ میں ضائع نہیں چاہتا لیکن اس میں تھوڑا سا آپ سے نا اجازت دے کہ پنجابی اس میں تھوڑی ایڈ کروں گا کیونکہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کا وزن یہ جو شاعر بیٹھے ہیں کو پتہ ہے کو وزن پورا ہی نہیں ہوتا اگر انہی الفاظ انہی ادا نہ کیا جائے اس میں تھوڑی میں کوشش کروں گا لیکن کچھ اجازت لے کے استعمال بھی کروں گا توجہ کرو وَإِلَّا آرام سے سنا ترجمہ ٹھہر جائے یا ایھا الرسول بلغ پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ بلغ یہ ایک کام ہے صرف ایک کام پورے قرآن میں بلغ کا لفظ صرف یہاں پہ آیا ہے جدھر ولایت کا ذکر ہے یا ایھا الرسول بلغ آپ تبلیغ کرو اور تبلیغ صرف ولایت واسطے ہی ہے یہ تبلیغ کا ہم ہی ولایت مسئلے میں اب باقی تبلیغ ہم نے پتہ نہیں کیڑی آیت نہ کر دیتے جتنے تبلیغ کا لفظ جدھر تبلیغ کے لیے لفظ آیا نا وہ صرف ولایت ہے جس کو میرا موضوع ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرا نبی پہنچا دے وہ پیغام اے میرا رسول پہنچا دے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی وہ اتنی سی کتاب ہے چھوٹا سا لیکن بہت ذہین نہیں کتاب لیکن اس نے جتنی بھی احادیث لکھی ہیں اس میں اس کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کم از کم سے 70 کتب کے حوالہ جات وہ میری لائبریری میں موجود ہے انہوں نے لکھا ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں السیف الجلی اللہ کی تلوار اس بندے کے سر پہ علی منکر ولایت علی جو علی کی ولایت کا منکر ہے انہوں نے اس کتاب میں تفصیل سے یہ لکھا کہ یہ آیت جو ہے یہ میدان غدیر میں اتری ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اور یہ آیت مولا علی کی ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری مولا علی کی ولایت کا حکم دیا رسول اللہ کو کہ آپ اعلان کریں کلیئر ہو گئی بات وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور میرا نبی آپ کو ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس آیت کے آخری لفظ ان اللہ اس آیت کے آخری لفظ پڑھ رہا ہوں آیت کے آخری لفظ پڑھ رہا ہوں وہ پتہ نہیں آپ نے سنے یا نہیں سنے لیکن میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میرا نبی آپ یہ پیغام پہنچا دو آپ اگر یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا آپ کو ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں واللہ یعصمک من الناس ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اگر کسی نے آپ کی بات کا انکار کیا تو اللہ کہتا ہے ان اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ انکار کرنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرے گا یہ جو ترجمہ آپ نے سنا نا یہ ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی صاحب نے اور مولانا فرمان صاحب اشرف علی تھانوی صاحب اہل حدیث اور مولانا فرمان صاحب اہل تشریح یہ سن لیا آپ نے ترجمہ یہ ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا نا لفظاً
یہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا اور مولانا فرمان صاحب نے. ہوں یہ ترجمہ میں بھی کیتا ہے پنجابی چ، جے تسی اجازت دیو. یہ ترجمہ تساں سن لیا جڑا مولوی بڑے بڑے مولوی نکے جو میرا ناچیز رب اللہ کے ترجمہ سن. لیکن جو میں نے ترجمہ کیا نا، اگر آپ کو ذہن اپیل نہ کرے تو پھر میرے ذاکری آل محمد سے مانگیں گے. آپ کہیں گے کہ شاہ جی جو ترجمہ آپ نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے، فرمان صاحب کا بھی اور اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی، لیکن جو ترجمہ آپ نے کیا نا یہ فٹ ہے. کہیں گے بھیا میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ اللہ فرمانے میرا نبی ان لوگوں کو آپ ولایت علی کا ادھر ٹیکا لگا انجیکشن، ان کو آپ ولایت علی کا ادھر انجیکشن لگا دیں. کیوں لگا دیں؟ کیونکہ یہ حفاظتی انجیکشن ہے. ہوں پنجابی پڑھن دے من تھوڑا جا. میرا نبی انہوں ٹیکا لا دیو، انہوں ٹیکا لا دیو ولایت علی کا کہیں لگے کھڑا نوجوان، کیونکہ یہ حفاظتی انجیکشن ہے. یار ایتھے دا نہیں مجھے پتا، اٹلی دا بھی مجھے خاص پتا نہیں، اپنے کام سے بس مصروف رہی دا. پاکستان دا پتا ہے جتھے اساں انجیکشن حفاظتی لوائے رہے اتنے اتنے ماحول اور میں سناما بچے ہو. آپ کو ایک میں ماحول سناؤں ادھر کا ادھر کیا ہے. ابھی آپ کی زندگی ادھر گزر گئی لیکن حقیقت آپ کو ادھر کی سناؤں. اساں جڑا سنیا نا جی وہ یونین کونسل نا بابا جی آمدے نے بندے میں جو رکھنا میں دیشت لفظ زمین پہ نہ چاہتا. یونین کونسل چاہتے ہیں جناب دوجے چوتھے دن آمدے رہتے ہیں اکثر و بیشتر محکمہ صحت کی طرف اور وہ آ کے اعلان کرتے ہیں مسجد سے جامعہ مسجد سے اتنے منارہ اعلان ہوتا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروا لے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروا لے. اب قرآن میرے سر سے یہ بھی ایک نہیں یہ بھی 12 ٹیکیاں کا کورس ہے. اور کورس 5 سال سے کم یہ جو بندہ عمر ہے جو جاتا ہے نا تو پھر یہ ٹیکہ لوانا بھی ذرا اٹھا ہو یہ ٹائم ہے نا جی. اچھا وہ اعلان کر جاتے ہیں، کوئی لگواتا ہے کوئی نہیں لگواتا. میرا کام یہ ڈینمارک کوپن ہینگن بیت الحدن امام بارگاہ سے آج 5ویں گفتگو میں بات کرتے کرتے میرا بھی یہی پروگرام ہے کہ میں بھی اعلان کر جاؤں. ذمہ داری کوئی نہیں، آگے کوئی لوائے نہ لوائے، ہمارا کام ہے بس اعلان کر دینا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ انجیکشن جو ہے نا ولایت علی کا یہ حفاظتی انجیکشن ہے، لیکن یہ انجیکشن لوگوں نے خود رسول اللہ سے بھی نہیں لگوایا. یعنی اعلان کیا حضور نے لیکن یہ انجیکشن لوگوں نے رسول اللہ سے بھی لگوانا پسند نہیں کیا. جیسے یہ آیت آئی نا آپ نے فرمایا بھئی یہ انجیکشن لگوانا ہے حفاظتی آیا ہے، بندہ کر کے بتایا بندہ کے وجہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی نکی جی گل کرنی سی اگو جی میں تو اٹھ کرتا. آپ نے فرمایا گل کر. کہنے لگا سرکار گل ہے کہ تساں کے ساتھ نماز علی گولی دیتی ہے وہ اسا کھا لیں گے نا، تساں سانو زکات والا کیپسول دیتا ہے اساں کے کھا لے. آپ نے فرمایا کھا لے. تساں سانو اگے آجلا سیرپ کے آیا رائے راہ لگے پی کے لگے ہو سیرپ. تساں سانو رمضان شریف کی ایڈی لمبی ٹرپ لائیے لوا لیں گے نا. آپ نے فرمایا لوا لیں. کہنے لگا گولی نماز علی زکات والا کیپسول آجلا سیرپ ہے رمضان شریف والی ٹرپ یہ ساریاں تساں او دے کہنے دی لائیاں دوائیاں نے نہ ساتھ او دے کہنے دی فرمایا کہ یا رسول اللہ ہون آج رہا فاستی انجیکشن کا دستے ہو. فرمایا مرو جنہیں نماز علی گولی دیتی سی نا فاستی انجیکشن بھی وہ نہیں دیتا ہے. یہ جو فاستی ٹیکہ نا یہ بھی اسی کی طرف سے آیا ہے. لو جی میں نے یہ خود لفظ قرآن سے پڑھے ہیں تفسیر سے پڑھے ہیں اور متفق علیہ یہ لفظ ہے کہ وہ بندہ آگے بڑھا کہنے لگا آپ نے نماز والی گولی دی ہم نے کھا لی.
آپ نے زکات والا کیپسول دیا، ہم نے کھا لیا. آپ نے حج والا یہ ابھی ابھی سیرپ پلایا وہ ہم نے پی لیا. آپ نے رمضان شریف والی ڈرپ لگوائی ہے اتنی لمبی وہ ہم نے لگوا لیا. لیکن اگر یہ انجیکشن حفاظتی انجیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا تو پھر یہ ہم نہیں لگواتے ہمارے اوپر چاہے عذاب آ جائے. بندہ بولا کہ یہ ہم نے نہیں لگوانا چاہے ہمارے اوپر عذاب آ جائے. اب میرے شیعہ سنی دوستوں دھیان کرنا، میرے لفظ زمین پہ نہ جائیں. وہ بندہ کدھر کھڑا تھا؟ ڈینمارک میں. وہ بندہ میرے نبی کے ساتھ میدان غدیر میں کھڑا ہے، میرے نبی کے پہلو میں کھڑا ہے، 2-3-4 قدموں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے یہ ولایت علی والے انجیکشن کا حفاظتی انجیکشن اس کا جب انکار کیا، اللہ کے اتنے جڑا ماحول سی ندی وہ حضور فرمایا سی کہ اے انجیکشن حفاظتی ہے، اے نہیں کہ کچھ بھی نہیں. لیکن بندے نے کہا کہ آپ نے نماز والی گولی دی، ہم نے کھا لی، اب یہ نہیں لگوائیں گے چاہے میرے اوپر عذاب آ جائے. یہ قرآن گواہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سائل بعذاب واقع کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا تو عذاب واقع ہوا. آسمان سے ایک پتھر آیا، بندے کے سر پہ لگا، بندہ میرے نبی کے بالکل 2-3 قدموں کے فاصلے پہ اللہ کے عذاب سے مر گیا. میں نے دست بستہ یہ ہاتھ جوڑے حضور کی بارگاہ میں اور عالم سفر میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین، اور یہ بندہ اللہ کے عذاب سے آپ کے بالکل قریب مر گیا. مجھے ایسے لگا جیسے مصطفیٰ نے کہا ہو کہ مہدی شاہ یہ تو 2-3 قدموں کے فاصلے پہ ہے نا، کبھی ولایت علی کا منکر میری بغلوں میں بھی آ جائے تو عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ تو 2-3 قدموں کے فاصلے پہ ہے، یہ کبھی میرے بالکل قریب آ جائے دائیں بائیں. ولایت علی کا منکر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. کوشش کی تھی نبی پاک نے، لیکن بندے آئے ٹھیکا بات بولو سے نبی پاک کو نہیں ہوئی. حالانکہ ایسا ہے بس نہیں ایک تو نہیں پتہ نہیں پاکستان سے پتہ ہے اتھے کلینک نے چھوٹے چھوٹے ملیاں اتائی ڈاکٹران دے کلینک اتھے دے کوئی نہیں جی کہ اتھے ہے وہ طریقہ کارے ہوتا ہے جناب جڑا صاحب میں کیا بچپن چھتا اور ٹیبل بینچ رکھے ہوئے ٹیبل رکھے ہوتے ہیں اس سائٹ پہ آخر پہ جناب چھوٹا سا کیبن ڈاکٹر کا تو ادھر سے وہ آتا ہے ادھر سے گولی ٹیکا کیپسول سارا کچھ ادھر سے چلتا ہے. تو باری تو ماں اگر بخار آ جائے نا بچہ بیمار ہو تو ماں لے جاؤ ادھر کلینک پہ تو لے جا جا کے بیٹھ گئی جناب ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بڑا تیز بخار ہے تو وہ ادھر سے جلدی نا وہ ڈاکٹر صاحب پیس کے گولی ایک دے دیں وہ بچہ کھا لے کیپسول کھا لے سیرپ پی لے پھر بھی بچے کو آرام نہ آئے تو پھر وہ آخر پہ کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر اس کو آپ انجیکشن بھی لگا تو اب جب ٹیکا گولی کیپسول سیرپ وہ پی کے بچہ بیٹھا ہوتا ہے نا کلینک پہ تو اب اندر بچے کے یہ چل رہی ہوتی ہے بات کہ یار گولی بھی میں نے کھا لی ہے سیرپ بھی میں نے پی لیا ہے کیپسول بھی میں نے کھا لیا ہے تو امی ابھی بھی مجھے ادھر ہی لے کے بیٹھی ہے ضرور پھر راز ہے تو وہ راز بچے کو اس وقت کھلتا ہے کہ جب سرنج پکڑ کے نا ڈاکٹر ادھر سے چلتا ہے وہ جیسے ہی ڈاکٹر چلتا ہے نا تو اب ڈاکٹر کے ہاتھ میں سرنج دیتے ہیں نا بچہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید یہ پھر سوچتا ہے کہ شاید یہ ان کے لیے ہے لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں پھر سوچتا ہے شاید یہ ان کے لیے ہے شاید ان کے لیے جب وہ کافی بچے کلاس کر کے آ جاتا ہے نا ڈاکٹر تو پھر جب وہ بچہ یقین کر دے کہ نہیں نہ یہ اس کے لیے ہے نہ یہ اس کے لیے یہ میرے لیے ہی لے کے آئے اس وقت پھر بچہ ڈر کے نا ٹیکے سے گھبرا کے تو پھر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے نا ادھر سے پکڑ کے امی ماما جی بیٹے ماما آپ نے گولی دی ہے میں نے کھا لی ہے
تسی ایتھے ڈینش بچے تسی گیا ہوتے نا پڑھائی ڈاکٹر تو انہوں پتہ لگتا توجہ رکھنا میرے شیعہ سنی دوستوں ماما آپ نے گولی دیا میں نے کھا لیا نا ہاں بیٹے ماما آپ نے کیپسول دیا وہ بھی میں نے کھا لیا جی بیٹے ماما آپ نے سیرپ پلایا وہ میں نے پی لیا نا ہاں بیٹے پی لیا تو اب ماما آپ کے یہ انجیکشن ہی نہیں لگتا انجیکشن بلوت رکھا ہوتا بچہ یہ انجیکشن اب میں نے نہیں لگوانا اب وہ بچے کو ایسے سے کرتے دیکھ کے نا ماما میں نے نہیں لگوانا جو مائل لے کے جاتی ہے نا ڈاکٹر کے پاس بچوں کو میرے لفظ بچوں تک بھی پہنچے توجہ رکھنا ماما میں نے نہیں لگوانا انجیکشن اب ماں اور بچے کو اس طرح الجھتے دیکھ کے نا ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب کیا کرنے لگا تو اب ڈاکٹر پریشان دیکھ کر ماں سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمیں اس طرح الجھے ہوئے دیکھ کے ڈاکٹر یہ انجیکشن واپس ہی نہ لے جائے وہ پھر ماں کہتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں آپ ڈرے نہیں آپ لگائیں انجیکشن میں دیکھتی ہوں اس کو میں نے لاؤ تسی ڈاکٹر صاحب میں تک کر لینی ہے میں علاج اللہ کی آکھیا ایک ترجمہ پڑھے گا میرے شیعہ سنی دوستو اللہ نے بھی یہ کہ بندہ ہوں یاسدوں کا من الناس کہ میرا نبی تسی لاؤ انجیکشن تے کر لینا میرا علاج کس طرح کرتی ہے وہ مائیں اب دیکھ لیں نوجوانوں علاج کس طرح کرتی ہیں کہ ادھر ہی کلینک پہ بیٹھے ہی نا دائیں بائیں سجے کھبے دائیں بائیں کسی دوسری بہن کو بیٹی کو بیٹا اگر آپ پکڑنے اس کی ٹانگے اب قرآن میرے سر دے بھی وہ جڑے پلانے لائے ہیں نا حضور نے وہ جڑے پلانے لائے ہیں نا لوگاں نے اب قرآن میرے سر دے بھی میرے نبی نے انہاں لوگاں دیا لتاں ہی پھڑیاں نے کیونکہ مصطفیٰ جانتے سن جڑا جبل 300 دی اٹھڑی لے کے 950 دی میرے کے بیچنا پلانا چھڑ کے نہیں جاتا پتا سی کہ کتنے جانا اڑا 300 دی لے کے کو منو گاٹ بنا دینا 900 دی بیچنا میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے ہیں میرے لفظ زمین پہ نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا تو کسی کو کہا کہ بیٹا ذرا پکڑنے اس کی ٹانگے بیٹا پکڑنے ذرا اس کا بازو اکثر لگائیں ٹانگے پکڑوا کے بازو پکڑوا کے گردن پکڑ کے لگائیں وہ نیچے سے بل بلائے بچہ کہ ماما میں نے نہیں لگوانا میں نے نہیں اب ادھر ہی کلینک میں بیٹھے بندے کوئی بندہ پوچھے کہ بہن جی یہ بیٹا آپ کا اپنا ہی ہے تو وہ بولے کہ اپنا ہی ہے تو بہن جی جب یہ نہیں لگوانا چاہتا انجیکشن جب یہ نہیں لگوانا چاہتا اور ڈینش والے میرے لفظ میں اتنے جان میں بڑا اوکھے ہوں تو کیا بولتا ہے ڈینش والے توجہ رکھنا میرے لفظ میں اتنے جان ماں جی جب یہ نہیں لگوانا چاہتا بچہ انجیکشن تو پھر آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں تو وہ آگے سے ماں پتہ کیا کہتی ہے کوئی بندہ تو کہتی ہے لفظہ دا مول پا کہ کوئی بندہ میرے لفظ سمجھے گا ماں جی جب یہ بچہ نہیں لگوانا چاہتا تو پھر آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں تو پھر ماں آگے سے کہتی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو اگر یہ الو کا پٹھا لگوا لے گا نا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اگر لگوا لے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے میں عالم تصور سے پروردگار دی بارگاہ دستبست کی تھی کہ پروردگارہ جنہوں آپ ملعون نہیں لوانا چاہتے ولایتی علی نے انجیکشن ہے کہ تو تک ادھر کیوں لانا ہے منو انج لگا جی میں مالک فرمایا ہے میں دیشہ تنو کی دسا یہ جن جبل لوالن کے تیرا نا اپنا ہی فون ہے لیکن ایک ترجمہ ہے نا آج بڑے روح بدل رہے ہیں ایک ذکر بندیاں ہوئے تھے کہ شاید یہ اور ایک یہ ولایت صرف شیعہ واسطے نہیں ولایت صرف ڈینمارک اوپن ہے جب بیت الحضر والے واسطے نہیں قسم ہے اب میرے قرآن نبوت کے میرے کو لفظ کوئی نہیں ولایت کا تعلق کسی ایک فرقے نہ نہیں ولایت کا تعلق انسانیت سے ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین آپ ان سے بتا دیں ان کو بتا دیں جو انکار کرے گا نا کافر
سے مراد انکار کرنے والا، اللہ اس کی کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ ولایت کے سلسلے کے بغیر تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ہدایت ممکن ہی نہیں۔ ولایت ہدایت کا نام ہے، ہدایت صرف اسی کے پاس ہے جس کے پاس ولایت ہے۔ وہ ڈالین میں کہتے ہیں سینسا، سینسا یعنی بغیر، سینسا ولایت کوئی ہدایت نہیں، کوئی ہدایت نہیں۔ اچھا کون سانس ہے بچوں کے لیے سانس ہے۔ اچھا یہ جو دوائی ہے کینسر کی، کہ چلے کرونا کی دوائی، یہ تو کرونا کی دوائی، کرونا کی دوائی یہ شیعوں کے لیے بنی ہے، سنیوں کے لیے بنی ہے، پوری انسانیت مولا آپ کو سدا سلامت رکھے دیا، مولا آپ کو سدا خوش رکھے۔ بچوں میرے لفظ زمین پہ نہ جائے۔ یہ کرونا کی جو دوائی بنی ہے، کینسر کی جو دوائی ہے وہ، ٹی بی کی جو دوائی ہے وہ، یہ کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب، کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ بھی صرف ایک شیعہ لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ کرونا کی ویکسین کا مخالف ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف ویکسین کا مخالف ہے؟ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ جو کینسر کی دوائی کا دشمن ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اسی طرح ولایت کا تعلق صرف شیعوں تک نہیں بلکہ پوری انسانیت تک ہے۔ تو جو ولایت کا دشمن ہے سمجھنا وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ لیکن دشمن تھے، یہ آیت بتاتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرا نبی آپ ان کو بتائیں ولایت، ان سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ یہ کون تھی یار جن سے اللہ کہہ رہا میں بچا لوں گا؟ اس کا مطلب یہ کچھ لوگ داخل ہو رہا ہے، سلسلہ داخل ہو رہا ہے بسم اللہ ایک ایسی منزل کی طرف کہ جو بچوں کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ کیونکہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس طرح محنت کر کے اس طرح کے احوال بچوں کو بتائے جبکہ ان کو ضرورت ہے، سادے لفظوں میں ضرورت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے خطرہ نبی کو؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ مسلمان ہیں، ابھی تازہ حج کر کے آئے، تازی یہ ٹنڈے بنوا کے سامنے بیٹھے۔ اللہ کہہ رہا بتائیں ان کو، میں آپ کو بچا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہی لوگ تھے جن سے حضور کو خطرہ تھا، یہی وہ لوگ تھے جن سے حضور پریشان تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ بتائیں، اللہ آپ کو ان سے بچا لے۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں کہا کہ آپ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اب میرے پاس ٹائم ظاہری تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا نا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم کم ہے۔ جب بتایا تو وہ منافق تھے، یار آپ قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ ہم تو جو پڑھتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ، جو ہمارا نظریہ وہ قرآن سے پڑھنا۔ ذرا سورہ بقرہ آل عمران، جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اپنی مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا نبی آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، اس آیت کے ذیل میں پوری مجھے ایک تقریر کا ٹائم چاہیے لیکن میں رکوں گا نہیں، صرف یہ بتا کے حوالہ تک آگے جا رہا ہوں کہ میرا نبی یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ قرآن یہ آیت قرآن میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ کے جو پاس بیٹھے ہیں نا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو آپ سے صرف مال دنیا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام یار اسی کدو صحابہ کرام کے خلاف ساڑی گال سے سن رہے ہیں۔ 149 آیتاں نے قرآن چکرہ میں نشان لائے ہیں جڑے منافقین واسطے 149 آیات سورہ آل عمران پڑھیں آپ، کثرت سے ذکر ہے منافقین کا۔ سورہ توبہ پوری کی پوری منافقین کے لیے، پھر سورہ منافقون، سورہ کا نام ہی منافقون ہے۔ ہم ان منافقین کو کچھ نہیں مانتے۔ صحابہ کو ہمارا کل بھی سلام تھا،
صحابہ کو ہمارا آج بھی سلام ہے، لیکن یہ آیتیں میں کدھر لے جاؤں یار؟ یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ تھے جن کا کلمہ، جن کی نماز، جن کا روزہ، جن کا حج ایک ہی ان کا مطمع نظر تھا، ان کا ایک ہی نصب العین تھا کہ ظاہری کلمہ پڑھو، حضور کے قریب آ جاؤ، اور ہو سکتا ہے اس زمانے کے نجومیوں نے ان کو بتا رکھا تھا کہ جو بھی اس بندے کے ساتھ ساتھ رہے گا نا اس کو اس طرح ملے گا کہ ایک وقت ہے کہ اس کی حکومت ہوگی پوری کائنات میں۔ تو جو بچوں سننا یہ حقیقت ہے، تاریخ کی تلخ حقیقتیں نوجوانوں آپ کے لیے سنا رہا ہوں، ان کے ساتھ لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی وجہ سے آپ کی بھی حکومت ہوگی، اور منڈیاں جو دلالیاں کرنا نہیں ہے، کپڑے بنانے والے، کپڑے بننے والے، کھیس بننے والے لوگ، منڈیوں میں دلالیاں کرنے والے لوگ، جن کو ساری زندگی کھجوریں پیٹ بھر کے نہیں ملی، جیسے میرے نبی نے کہا کہ اب میرے پاس ظاہری ٹائم کم، تو ان کی وہ جو کوشش تھی نا وہ مزید تیز ہو گئی کہ یار جتنی جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑواؤ، تو پھر اگلی ہماری حکومت ہے اپنا کام شروع کریں۔ اس کے لیے پہلی دلیل یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی آپ اعلان کر دو ان سے آپ کو میں بچاؤں گا۔ ایک یہ دلیل آگے آگے، دوسری دلیل تاریخ سے پڑھو، متفق علیہ نوجوانوں بچوں آپ کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، بزرگ صاحب جانتے ہیں کہ حضور ایک جنگ سے واپس لوٹے تو رستے میں ایک عقبہ کی گھاٹی تھی، عقبہ کی گھاٹی، میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے تھے، میں آپ کا شکر گزار جو پہلے پہنچے، میرا سلام آپ کو۔ عقبہ کی ایک گھاٹی تھی، وہ سین کیا تھا تک دیکھنا نوجوانوں بچوں، سین یہ تھا کہ یہ پہاڑی تھی، بہت بڑی پہاڑی، یہ نیچے کھائی تھی، گہری کھائی تھی، اس کے درمیان ایک تھوڑا سا رستہ تھا جس سے بامشکل اونٹنی ناکہ چلتی تھی۔ بس کچھ منافقین تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، طبری میں لکھا ہوا ہے، کامل ابن اسیر میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کبیر میں لکھا ہوا ہے، تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، تفسیر سے لکھا ہوا ہے۔ ادھر دیکھنا بچوں، ہم کو پاگل ہے یار، دیکھو تو صحیح، ہم قرآن پڑھو، تاریخ پڑھو، ہم نے کوئی نشے میں تو حضرت علی پڑھی مانا۔ ادھر دیکھنا نوجوانوں، اب کچھ منافقین تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جیسے ادھر دیکھنا نہیں، جیسے ہی حضور کا ناکہ، حضور کی اونٹنی جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے گی، وہ منافقین تھے 11 بھی لکھے ہوئے ہیں اور 13 بھی لکھے ہوئے، 11 بھی لکھے ہوئے، 13 بھی لکھے ہوئے، کہ جیسے ہی ادھر پہنچے گی حضور کی ناکہ تو اوپر سے ایک بڑا پتھر جو ہے نا وہ گرا دیں گے، وہ لگے گا اونٹنی کی ٹانگوں پہ، حضور ہوں گے اوپر، تو جیسے وہ لگے گا تو حضور کھائی میں گریں گے، تو پھر آگے ہماری حکومت ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کتاب سمجھ، نوجوانوں یہ کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، میرے لفظ زمین میں نہ چاہیے، کچھ حقائق جن تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اب اپنے پروگرام کے مطابق دیکھنا ادھر جی، اپنے پروگرام کے مطابق وہ اپنے مقام پہ گھات لگا کے بیٹھے، گھات لسوائی چیز استعمال کرتے ہیں، چھپ کے، پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا دے، وہ گھات لگا کے بیٹھے۔ اب جیسے ہی بیٹھے ان کے پروگرام کے رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ادھر دیکھنا نوجوانوں، جیسے حضور کی ناکہ ان کے پروگرام کے مطابق وہ ادھر پہنچی، تو اوپر سے وہ جو 11 منافق تھے نا انہوں نے جناب زور لگانا شروع کیا پتھر کو، وہ جو اوپر سے گرانا نیچے، ایسے جیسے زور لگانا شروع کیا، ایسے دیکھ رہے سارے اوپر سے نا، ایسے دیکھ رہے لگانا شروع کیا، پتھر تو ان سے نہیں ہلا، لیکن اچانک بجلی چمکی۔ یہ لکھا ہوا کتاب، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ رکھا تو لائٹ چمکی،
اس قدر چمکی لائٹ کہ سفید دن نظر آیا، اتنی تیز لائٹ تھی، ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ ہم نے پروگرام تو رات کو نہیں بنایا تھا، پروگرام تو ساڑھا رات تھا نہیں سی، سارے چہرے حضور میں سفید روشن دن کی طرف دیکھے، سب دیکھے۔ اب ایک بات میرے نوجوانوں حافظے میں رکھنا کہ یہ جو لائٹ پڑی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کدی ادو ہوں کہ جی میں دو لگے نا ادھا بھی گانا بھی لگے سارے ہیں آج نے سٹا کہ ساتھ ہونا ہے سی ڈی اگر کر رہی سی گالی سمجھ آ رہی میری شیئر، لیکن یہ آواز چیز میں رکھنا نوجوانوں کے لیے یہ میں آیتیں بھی تو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے۔ یہ جو لائٹ پڑی ہے نا یہ منافقین کے چہرے حضور کو دکھانے کے لیے نہیں پڑی، حضور کو دکھانے کے لیے نہیں پڑی، حضور کو لائٹ کیا اندھیرے میں چھپائیں گی، اندھیرا کیا چھپائے گا منافقین کو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو چلے دو آیتیں میں پڑھ دیں تو جلدی میں تاکہ بچوں کے لیے اطمینان قلب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے دربار میں نا اس طرح کچھ لوگ لائن بنا کے سامنے آئے تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے لفظ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں میرے زمین پر نہیں جائیں گے۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم اپنے اپنے گھروں میں کیا کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں پیچھے کیا کیا بچا کر آئے ہو۔ یعنی اس آیت نے بتایا کہ نبی کے سامنے یہ دیواریں اوجھل نہیں کر سکتی کسی چیز۔ یار اس چیز کو بھی چھوڑے چلے میں کہیں اور ایک چیز پڑھوں آپ کو قرآن سے، سورہ مریم کے لفظ ہے، ایسے ڈوب رہے تھے بندے طوفان نوح میں نہ بچو، بندے ڈوب رہے تھے، جناب نوح کے امت کے لوگ جو تھے وہ ڈوب رہے تھے، اوپر کھڑے جناب نوح کشتی میں ایسے اوپر دیکھا ڈوبتے ہوئے تو لفظ کیا کہا رب جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے تھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یضل الا فاجرا کفارا۔ فرمایا کہ میرا رب ان سب کو مار دے، ایک نہ چھوڑنا زمین پہ، یہ جو ڈوب رہے ہیں نا یہ جو مر رہے ہیں ان سب کو مار۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یضل الا فاجرا کفارا، کہ پروردگار ان میں سے ایک نہ چھوڑنا زمین پہ، سب کو مار دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ولا یضل الا فاجرا کفارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں بھی قیامت تک کوئی مومن نہیں، ولا یضل الا فاجرا کفارا، قیامت تک ان کی نسلوں سے بھی جو پیدا ہوگا نا یا کافر پیدا ہوگا یا فاجر، ان کی نسلوں میں بھی۔ جناب مالک اشتر سر ایتے تو سوال لینا بابا جی اجازت دے دو پنجابی کی مہربانی، اور جناب مالک اشتر سر نیڑے آ گیا 100 بندہ جناب اشتر نے مارے 101 مولا جی مارے ایج نیڑے آ گئے نا جناب علم علی آئے تو میرا سوال دینا ہے کہ ذہن رکھا جائے نیڑے آ گئے جناب مالک اشتر تے بڑی تمکنت نال تھوڑے جے بٹن کھول کے نا ایجو تک کینی کمیز آستینہ تھوڑی یہ چڑھا کے نا مومن سن لے کے پھر دائے کیا بات ہے آستین تھوڑی جو تک کیتی نہ لیا پھر قریب آ کے آئی لی مولا اور میں کی گلے مالک اشتر بڑے خوش ہوا جائے سرکار میں پوچھ رہا ایسا کنے کچھ ہی مار لیں پنجابی نے انہیں اردو سوال ہونا ایس سوال بہت اردو چاہنا ادھر بیٹھ کر کنے کچھ ہی مار لیں فرمایا میں ماریا ہے 101 میں ماریا جو منڈی علی کی جاتی ہے 101 سرکار میں 100 کو تے میں بھی مار 100 کو تے میں بھی مار لیا سرکار علی مرتضیٰ نے تبسم فرمایا تو فرمایا
مالک اشتر کدی بھی میرا تقابل نہ کری تیری تلوار مار دی رہی ہے سامنے رکھ کے بولا یا جو سمجھ آ گیا تیری تلوار مار دی رہی ہے سامنے رکھ کے میری تلوار نے انہوں نہیں ماریا جدی نسل بھی قیامت تک کوئی مومن ہے اوہ جیڑا کام نور نبی دی آنکھ کر دی سی نا وہ میرے علی دی تلوار کر دی سی مطلب نکلا کہ قرآن نے سب دسیا جڑا کام نور نبی دی آنکھ کر دی سی نا انہاں مقام میرے مولا علی دی آج جڑے دور اگلے نا کہ اینج دی ساڑھے رولفکار علی فرمانے نے اوہ تے چل دی نہیں جدی نسل چلی قیامت تک کوئی مومن ہے اب ایک صاحب تو اڈے بجورے بچے رہا جس صرف اس تلوار تو اڈی وجہ کیا کیونکہ نسل چلی قیامت تک اگر کوئی مومن ہے علی فرمانے نے اوہ تے بھی میری تلوار نہیں چل دی یہ مطلب ہے او جڑی بجلی چمکی سی نا او بلیاں دی آنکھا کے کینے رہنے ہو رہا ہے تو کہ پیغمبر نو وہاں واسطے نہیں سی آئی بجلی روشنی وہ کیوں آئی سی وہ اس واسطے آئی سی تاکہ انہاں منافقہ نو پتہ لگ جائے کہ اسی پڑے گئے تاکہ ان منافقین کو پتہ چل جائے کہ ہم دیکھے گئے ہیں ہم پکڑے گئے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل سفید تھی اس کے بعد پھر اندھیری رات وہ بھاگ گئے صبح جناب مسجد نبوی میں سارے بیٹھے بیٹھے کوئی رات والے پہلے ایک آیا پھر دوسرا بکلا شکلا مار کے وہ لائٹ جو پہی سی رات کی اکھا میں نہیں سکتی چلو ایسے کہ میرا موضوع جب یاد ہے پڑی محبت واسطے میں رکنا نہیں سا چلو لیکن ایک جملہ سنا دینا وہ لائٹ پہی ہے ٹھیک ہوتی چٹا دے چڑھ گئی میں لائسنس چھوڑ لیا ہے 2 مہینے ہوئے ماشاءاللہ لائسنس چڑھنا اٹلی جا پڑھ کے لیا ماشاءاللہ تو لیا لیا لیکن لینڈ تو پہلا میں ہوتے لیٹا دے سین پہ کدو ویٹ بیٹھا وہ جدو پیر دینا رہا تو بندہ گھنٹی نو 70 دی سپیڈ ہو گئے تو بندہ کہ میں 100 دے ٹوڑ جا تو چکی لائٹ کر دی پیچھو لائٹ پہ دی ہے کہ وہ نمبر آ جاندہ ہے تو کار بولتا ہوں اچھا پیچھو بھی آؤندہ ہے جی نے سامنے میں ساڑھے کو لے اٹھلی وہ کی آؤندہ ہے جی مولتا انہوں اسی اٹالیاں جاندے نے مولتا جرمانے ایتے کی آنے بابا جی اچھا وہ ساڑھے کو آؤندہ مولتا وہ لائٹ پہنی ہے وہ جناب مولتا کار آ جاندہ ہے وہ لیٹر باکس جنا انہوں آسانی نہ تسی آگو گے تھے جرمانہ آئی یار میں ایک دے کلپنا پہ جو پنجمہ دینے کہ جدے لیٹر باکس چون جدے کار دے لیٹر باکس چون جرمانے نکل پڑنا او کوئی حکمران تے ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا وہ جو لائٹ چلی نا جی وہ حضور نو دکھانے واسطے نہیں بلکہ ان منافقین کو دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھے گئے ہو دن چڑھیا جی اینج جناب دربار لگا بکلا مار کے نا واری واری کر کے سارے آگے کٹھے نا بے آگے دوست نکر جو بیگ ایدھر میں میری گفتگو آئی تھی حتیٰ کہ مکمل ہو جائے گی کل انشاءاللہ کے چلا گیا بیٹھ گیا حضور نے گل بھی اتھو ہی شروع کر لی رات فرمایا بھائی راتی نا کچھ منافقین نے کوشش کی ہے لیکن وہ بیکھے گئے وہ بھی ان بیچی بیٹھے سے تے میں ان کسے نو دسیا نہیں کسے نو نہیں دسیا حال پتہ میں انہاں دا نام جڑا ہے نا سارے آنگا او حذیفہ یمانی نو دس حضور فرمایا کہ میں انہاں دا نام جڑا ہے نا حذیفہ نو دس چھڑیا تے نال میں او جی آکھیا کہ حذیفہ آنا کر گل دی سمجھ آ گئی لو جی ہن
حذیفہ نو پتہ ہے محفل برخاست ہو گئی حذیفہ بھی جناب جنہاں نو پتہ ہے کیونکہ نہ مہار پڑی سی نا اور رات کو مہار نہ پڑتے سکتا ہے ساری گل میں نہ رات کو حذیفہ نو دس چھڑے نوانا منافقہ دے وہ منافق 11 نے یا 13 ترمذی شریف کا حوالہ جی حضور نے نا نہیں دسے لیکن انہیں یہ نہیں کہ پڑھے نہیں گئے وہ پڑھے گئے ہے نہیں یار چور کی داڑھی میں دن کا لائسنس میں کردہ تھا نا پہ منو استاد ہی کہنے لگے بابے کو بچیا جائے اڑا بابا سائیکل جو ہے نا پینشنیبل بابا وہ دے کولو بھی لگی ہے نا تو ڈیگ پہ جے ہو گیا ڈیگ پیا تے پاویں تسی نال بچو تے پاویں نہ بچو وہ تسی گئے وہ آٹے کوئی نواں لائسنس ہے تو نویں نو تے جھٹ پڑ لین واپس وہ میں ہی دسی لگے ویکھیا بھی سی بھائی دی گڈی چلاتے ہوئے کہندے بابے دے کولو لنگے وہاں پہ کولو لگے تو میں تھوڑا جا فاصلہ رکھے لائسنس کی کتاب سے دیکھیا کہ سائیکل موٹر سائیکل بابا فاصلہ رکھو اشارہ ڈالو انڈیکیٹر کر کے نا جیتے سائیڈ پہ رکھو بھائی نے گڈی کولو گڈی بابا ڈیگ پہ بابا ڈیگ پہ آگے ہوں گڈیاں سڑ سی نسل جو لیا کوئی میں کہ بچے ہو کہنے کے بچہ تو کو نہیں یاد میں بابا برس تے میں تے کولو رہا لنگے تھوڑے سامنے بچہ تو کوئی نہ کو آواز آئی تو بابا ڈیگ پہ میں ہوں میں نے جان لیا کوئی نہیں کہا دیکھی صحیح اور بندے کٹھے ہو گئے جناب تے بابا بھی پاپا ہی سی دیسی بابا انہیں سنے آسی کہ چھوڑا سوا بنا انہیں سنے آسی تو سائیکل دی اسے نیت میں چڑھے آسی کہ سائیکل دی چڑھا تے جے کوئی بولو لنگے تھے وہ میں کہ بابا بھی دیسی یارا پڑے بابا ہے لتھے جناب گھنٹی پر سائیڈ نے لائی نیڑے ہوئے اون چور کی داڑھی میں تیر گیا ان بابے میں پیوش ہوئے ہیں ایک میرے نے آپ کو کہ میں کہانیاں سنانا آتی ہے حقیقت سنانا پیا ادھر میں کہنا منو ہے بابے نو دے میں پیوش ہوئے ہیں اتنے پہ آ گیا جناب پانی لے آؤ کی ہویا بابا جناب پیوش اور میں نا نیڑے ہو گئے تو نہیں بیٹھے ہو گئے نیڑے ہو گئے ایک تو میں لایا بابے نو مونڈے میں بابا جی ہوش ہے اندر نہیں چور سی نہ چونکہ جو نکل کو تجھے پتہ ہی تھا من کو سے پوچھ لینا ہوش ہے تو گل نکل گئی جی توجہ ہے نوجوانوں وہ جناب حذیفہ نو فرمایا میں 10 چھڑے ترمذی شریف کے لفظ آئی تھی حتیٰ کہ میں حدیث نے آخری لفظ میں توجہ رکھنا نوجوانوں فرمایا میں حذیفہ نو 10 چھڑے ہونا منافقہ دا نا جڑے رات نو اللہ دی لائٹ وچ پھڑے گئے نے مجھ میں حذیفہ نو آکھیا کہ کسے نو دسینا اب قرآن میرے سر تے وے ترمذی شریف میں آپ نشان لایا ہے کہ اونا جے پاک بڑا منافق سی جڑا نبی تو بعد بھی جناب حذیفہ نو روز پوچھدا رہیا ہے حذیفہ باقیاں نو چھڈ میرا نام نہیں بیچے مسئلے رہو جی آباد رہو جی کربلا کے کدھر نہیں پڑھی کربلا پڑھتے ہیں جی 50 سال لگے نوجوانوں کربلا کے دن نہیں پڑھی انج دے منافقین دیاں اولادا انج دے منافقین دے آبا و اجداد نے بڑی جستجو تو بعد کربلا تک لے کے آج حکم ہے جی منو بانیان کی طرفوں کہ 2 شہزادے نے ایک شہزادے کا نام آؤں نے ایک شہزادے کا نام محمد انہاں 2 شہزادیاں دے گہواریاں دی زیارت کرنی یہ منو حکم منو آکھے نے اسی انہاں دے مصائب سناؤ تے اسی گہوارے برابر کرو میں بیک صاحب کو انورس کرتے ہیں کہ اسی یہ گہوارے کیوں بڑھانے ہیں اسی اس واسطے بڑھانے ہیں تاکہ کربلا جو انہاں شہزادیاں دیاں ماما ہوندی ہیں اور ساتھ تے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ جی آ جائنا تے اسی شہزادیاں دے گہوارے بنانے ہیں تاکہ مرشد ذاتیاں نو پتہ لگ جائے کہ سارا زمانہ ساڑھے پترہ نو مارا ڈرانے کوئی تے ہے نا جڑا گہوارے چکر والا ہے کوئی تے ہے جڑا جنازے چکر والا ہے ساڑھے پترہ دے کوئی جنازے بھی چکر والا ہے سارا زمانہ مارا بڑی عجیب جی داستان ہے جی انہاں 2 شہزادیاں دی بی بی زینب دے حوصلے کربلا دیاں ماواں دے حوصلے انہوں کروڑاں ساڑھے سلام علامہ فرماتے ہیں کہ مدینے چ جو ٹرے نے نا حضرت امام حسین یہ متفق علیہ جی میں خود لفظ پڑھے نے کتاباں چ مقتل دیاں کتب چ کہ مدینے ٹردیاں سرکارے انہوں محمد کو حضرت امام حسین نال لے کے نہیں ٹرے
خود فرمایا کہ تھوڑے بابا علیل نے بابا کی تیمارداری لئے اتنے رکنا مدینے چاہیے. یہ لفظ نے کتاب وہ دی وجہ علماء نے لکھی. وہ دی وجہ لکھی ہے کہ حضرت علی اکبر سے حضرت علی اکبر جو ہی کائنات چاہے نے تے بی بی زینب نے مانگ لیا. بہنا نے بہن پھر بی بی زینب جی بہن عام بھی بہن ویر کو برا مانگ لے پتر مانگ لے تے برا سوچتے ہیں کہ بہن جے منگ دیئے تے میں دے چھڑا. تے پھر بی بی زینب جی بہن بی بی نے سوال کیتا تے شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین نے بی بی زینب نے دے چھڑا. بچپن بی بی لیلہ دی رضا تے بڑا چوکھا پیار کرتے سن حضرت علی اکبر نال بی بی زینب. اتنا پیار کرتے سن کہ بی بی 18 سال پھر علی اکبر نے برکیاں چھپا نقاب رکھتے سن میرے علی اکبر نے کسی بات نظرے دی نظر نہ لگے. چوکھا پیار کرتے سن. توڑا کی خیال علماء لکھتے ہیں توڑا کی خیال ہے کہ بی بی زینب کا حضرت علی اکبر نے جڑا پیار سی یک طرفہ سی کدی بھی نہیں. جنہ حضرت بی بی زینب حضرت علی اکبر نے پیار کرتے سن او تو بہت زیادہ پیار حضرت امام حسین بی بی زینب کے پتر آؤں تے محمد رکھتے. یہی وجہ سی کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آؤں تے محمد تسا نال نہیں جانا توڑے بابا علیل نے تسا مدینے ٹکنا. اس وجہ تو نال لے کے نہیں ٹرے. مکے پہنچے شعبان دیا پہلیاں تاریخیں مکیوں جدو بطول دے پتر نے سفر شروع کیتا ہے. ادھر بیٹھے نوجوانوں سفر شروع کیتا ہے ایک منزل لکھی ہے کتاباں منزل 6-7 میل کے فاصلے سے جڑے سوار جو تعین کرنگے ایک جگہ جنہوں منزل تمیم آکھا جاتا ہے جتے مسجد عائشہ ہے. علماء نے لکھیا کہ اتنے پہنچے ہیں نا جنہوں قافلہ حضرت امام حسین کا مکیوں نکل کے کربلا دے سفر واسطے جدو قافلہ پہنچے ہیں نا منزل تمیم تے جتے مسجد عائشہ 7 میل مکے تو باہر اتنے پہنچے جدو تے حضرت امام حسین فرمایا عباس جی مولا فرمایا عباس ایتھے میرا ایک خیمہ لانا. مولا سارے دے خیمے لانے فرمایا نہیں عباس صرف میرا کلے دا خیمہ میں تھوڑی دیر اتھے آرام کرنا ہے. مولا خاص کوئی گل ہے فرمایا ہاں عباس ایتھے میرا ایک مہمان آ رہا ہے. خیمہ لگ گیا جی حضرت امام حسین دا خیمہ نصب ہو گیا. باقی مہمانہ چ بیٹھے قافلہ تیار ہے اگے سفر کرنا ہے. صرف حضرت امام حسین دا خیمہ لگا. خیمہ لگ رہا ہے خیمے چ دووے حضرت امام حسین تے جناب عباس انج نظراں جھکا کے پیر پہ بیٹھتے سن تے انج اگاں ود کے نا ایتھے ہتھ رکھ کے نا تے فرمایا عباس جی مولا فرمایا عباس ذرا باہر نکلو دیکھو میرا مہمان. حضرت عباس فرماندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل گئی جدوں میں باہر ویکھیا نا تے حضرت عبداللہ پہ ہوندے سن. سجے ہاتھ وچ آون سن تے کھبے ہاتھ وچ حضرت محمد سن. یہ دوویں پتر لے کے ٹرتے ٹرتے آؤندے سن پہ. حضرت امام حسین خیمے تو باہر آ کے چونکہ رشتہ اجدا سی بہنوئی سن بی بی زینب تے سردار سن بڑی عزت تے بڑا احترام کرتے سن حضرت امام حسین اس رشتے دی وجہ تو اج باہر آ کے جناب عبداللہ بڑا سلام کرتے سن بڑا احترام کرتے سن. اج باہر آ کے خود استقبال کیتا. عبداللہ دا خود سفر ٹھیک رہا جے سفر چ کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی تسی بڑی تیز تیز ٹرتے آئے ہو میں تہاڈا انتظار چ کھڑا سا اتھے. جی فرماؤ مولا تہاڈی زیارت مقصود سی. جناب عبداللہ فرمایا مولا تہاڈی زیارت مقصود سی تے اونج ایک چھوٹی جی عرض ہے جے تسی میں کائنات قربان کراں جناب عبداللہ دی معرفت مولا تہاڈی زیارت مقصود سی اونج جے تسی اجازت دیو تے میں زینب نوں مل اونا محمد دی ماں نوں مل. عبداللہ تہاڈے میرے دو رشتے نے تسی میرے چچا ذات بھی ہو پھر میرے لیے بڑا محترم رشتہ ہے تسی میری زینب دے شوہر و سرتاج ہو. میں لاکھ واری بسم اللہ کرا لاکھ واری ملو بالکل پوچھن دی کیڑی ضرورت ہے جاؤ نہ ملو. اتنی دیر چ نا ادا دارو اتنی دیر چ بی بی زینب تک گل آ گئی سی کہ عبداللہ آئے. ایتھوں جناب عبداللہ ٹرنا شروع کیتا ہے. ادھر ویکھو نوجوانوں ایتھوں جناب عبداللہ نے ٹرنا شروع کیتا ہے. محمل چ بی بی زینب تک خبر آ گئی سی کہ عبداللہ آئے نے تے بی بی زینب فرماندے نے میں اپنے اونج خیال بھی کرتی سا. علماء نے لکھیا کہ بی بی زینب میں فرماندے نے اونج خیال بھی کرتی سا کہ عبداللہ میرے شوہر نے
جے عبداللہ نے منو آکھیا نا واپس مدینے چلو تے ظاہر میں شوہر نو منع تو نہیں نہ کر سکتی اور جے عبداللہ جے آکھن گے تے پھر میں زندہ نہیں جا رہی مدینے والے پاسے علامہ فرماتے نے بی بی سوچ نہیں سکتا کہ جناب عبداللہ ٹردے اینج بی بی زینب دا محمل سی نا جی اینج دووے پتر نال لے کے نا جناب عبداللہ دووے ایک انگلی نال محمد ایک نال آن دوما پترہ نال لے کے نا جی ایک دی عمر 7 سال لکھی ہے جی ایک شہزادے دی عمر 11 سال لکھی دووے شہزادے نال لے کے تے سلام کیتا چاچے جائی میرا سلام عبداللہ بسم اللہ آئے عبداللہ میرے پتہ نہیں تجھے کیڑی غرض نہ لائے ہو عبداللہ میرے پتہ نہیں تجھے کیڑی غرض نہ لائے ہو اور جی ایک گل ہے عبداللہ تجھے میرے شوہر ہو جے تسا فرمایا نا واپس مدینے واسطے اور جی ایک گل یاد رکھیا جے میں تانوں منع نہیں کر سکتی اور جی یاد رکھیا جے عبداللہ جے حسین کربلا ٹرے تے مدینے والے پاسے زینب زندہ نہیں جائے گی زینب کا جنازہ مدینے والے پاسے جائے گا میں نہ آقا دادی زینب منو ایک گل کا جواب دے دیو مرشد دادی تیرا تصور کر کے اپنے ویر حسین نال جدائی دا تیرا تصور کر کے تو تھا فرمایا میں زندہ مدینے نہیں جا سکتی آقا دادی ادھو کی میں برداشت کرتے ہوگے جدو 70 قدمہ نے فاصلے میں لوگ مارتے سڑکے کوئی پتھر سے کوئی نیزہ پہ مارنا تھی اجرکم اللہ قدین رو وجی سوئے گا میں حسین لے دو لفظ سن لو تو منو اجازت دے دے فرمایا نہیں میری چاچے جائی میں اس واسطے سے نہیں آیا معاف کریا جی میں تے اور غرض نہ لایا تے میں بڑا تیز توڑ کے آیا میں میرے مولا نے قافلہ روک لیا تے ملاقات نصیب کیتی نے میرے واسطے کریم نے آسانی پیدا کیتی نے تے عبداللہ پھر کیویں آئے ہو چاچے جائی تو پتہ ہے نا تو میں آکھیا بھی سی کہ ایڈا وسدا بیڑا تے شہر لے جاؤ تے تساں کوئی چیز بھی نہ چکی صرف ماں دی چادر لئی میرے بیڑے چ تے تسی ویر نال ٹر پے ہو تے میں اس واسطے آیا منو خواب وچ پاک رسول ملے نے تے منو خواب وچ مل کے نہ دسیا کہ میرے حسین دے مصائب دے سفر مینو خواب وچ ولیاں دے سلطان نے دسیا کہ میرے حسین دے مصائب دے مصیبت دے سفر نے تے میں چاچے جائی پتہ کیوں آیا ہاں میں آیا ہاں کہ میں میرے پاک پیغمبر دا فرمانے سے شان یاد ہے کہ حضور فرمانے سن جدو تسی کسی مصیبت دے سفر سے ٹرو نا ادو تواڈے کول کوئی نہ کوئی سامان صدقہ ہونا چاہیے اور میں کائنات قربان کراں جناب عبداللہ دی معرفتوں تواڈے نانا فرمانے سن کہ جدو کوئی مصیبت دے سفر سے جائے نا اپنے نال سامان صدقہ لے کے جائے تے میں تے تواڈے چونکہ ویر مصیبت دا سفر کرتے رہے میں حسین ویر واسطے نا تواڈے حسین ویر واسطے اپنے مولا واسطے کچھ صدقے واسطے آیا تھا عبداللہ بی بی زینب دا محمد جو آواز آئی عبداللہ تواڈے کول کی ہے تسی بے شک عرب نے بڑے وڈے رئیس ہو تواڈے کول کی ہے جنہاں تسی میرے ویر دا صدقہ کرو جملہ سن لو گے علامہ فرماتے نے بی بی زینب دی چیخ نکل گئی جدو جناب عبداللہ اونچی روئے تو رو کے آن تو آگے کر کے فرمایا زینب جے آنکھی بڑھ جاتے آن اپنے لو صدقہ کر دے زینب جے آنکھی بڑھ جاتے محمد لو میرے لو صدقہ کر دے کہ دووے میرے پتر حسین ویر نہ صدقہ لے جا کربلا آئے چھو اللہ درو آنسو آگے نے مولا تھوڑی عبادت قبول کرے سوائے گا میں حسین دے کائنات دا کوئی کام نہ بیکھو مرشد زادی زینب ساڑے مسکینہ دے آنسو قبول کرے آجے آقا زادی ساڑا پرسہ قبول کرے سفر کربلا تے جاری رہا گرمی دا سفر جی ریگستانہ دے سفر جی تکلیفہ دے سفر جی بارشہ دے موسم جی مختلف تکلیفہ دے پریشانیاں دے سفر گزرتے ہیں مکہ تو کربلا تک نوجوانوں سننا ذرا کربلا چ بی بی زینب دا کردار مکہ تو کربلا تک توپ طوفان گرمیاں صحرا ریگستان پہاڑ ساریاں مصیبتاں آئیاں نے نا اب قرآن میرے ہاتھ چ مکہ تو لے کے کربلا تک دے سفر اور کربلا تک کسے جگہ تے بھی بی بی زینب نے نہ آن دا نہ لیا نہ محمد دا نہ لیا جتھے کتنے طوفان آیا کوئی شدت بڑی ہے نا گرمی دی اوتھے بی بی اپنے ویر حسین کھلوندے سن تے آ کے فرماتے سن حسین میرا ویر دیکھو نا علی اکبر دا چہرہ لے گئے
حسین میرا ویر ویکھو نا علی اکبر کیڈا گرمی دی شدت نال رنگ زرد ہو گیا ہے حسین ویکھو نا علی اکبر دی طبیعت دا پیار ویکھو نا میرے پتر حسین میرے ویر حسین علی اکبر دے پیار ویکھو نا توڑ چ لت پت نے یعنی جتھے ذکر کیتا کہ حضرت علی اکبر دا کیتا سفر کربلا تک اپڑیا ایک شہزادہ جی بابا جی 11 سال دا ایک شہزادہ 7 سال دا چھوٹے چھوٹے شہزادے سڑنا پاویں چھوٹے سڑنا جعفر طیار دے پتر پاویں چھوٹے سڑنا حیدر کرار دے نواسے سڑنا علامہ فرماندے نے سارا دن حسین ابن علی دے لشکر جو جوان جاندے رہے تے سارا دن اینج اڈیاں چک کے نا بامے نے سامنے مقصد ایسے کہ ماما سانو چھوٹے نہ سمجھو جدوں واپس ماں دے خیمے چاہتے سن تے بی بی زینب میں توڑے لفظہ تو کائنات وچ اپنیاں بیٹیاں قربان کرا جدوں اونا محمد ماں نو ملن ہوندے سن یوم عاشور ادو ہی بی بی زینب نیڑے جا کے فرماتے سن اونا محمد اجے تسی زندہ اونا محمد یاد رکھیا جے توڑے دادے دا نا جعفر طیار ہے توڑے نانے دا نا حیدر کرار ہے علی اکبر تو پہلا تساں سینے اجنے دے کھانے نے بڑے دلیر سا جے بی بی گلہ سنا دے سن بی بی گلہ سنا دے سن اونا محمد جی اماں اونا محمد توڑے دادا جعفر طیار بڑے دلیر سا جے توڑے نانا حیدر کرار بڑے بہادر سا جے تسی اونا دے نواسے تو اونا دے پوتریوں جڑے عرب دے بڑے بڑے شاہ سوار سن تے اونا محمد میں توڑے تے راضی پتہ کیوں ہونا ہے میں اوڈو راضی ہونا ہے جنہوں توڑے سیدھے جگہ دے لگے جنہوں پرچیاں توڑے سیدھے جگہ لگی ہے تو میں راضی ہونا ہے علامہ فرماندے نے ہر باری اونا محمد ماں دے قدمہ دے حضر رکھتے سن تے فرماندے سن اماں معاف کریا جی اسی کدی بھی زندہ نہ ہوتے ہون تک سانو ماما اجازت نہیں دندے کیوں حضرت علی اکبر نہ جنہ بی بی زینب پیار کرتے سن انہیں پیار حضرت امام حسین اونا محمد میں کرتے سن اجازت نہیں دیتی جی سارا دن فرمایا عرض کی تھی اماں تسی اجازت لے دیو تے اسی تیار ہاں بی بی زینب نے اجازت لے کے دیتی جی آگے جی قریب چھوڑنا ہے کہ منظر تر اجازت دے دینا بی بی ساڑھے آنسو قبول کر لینا بی بی آقا ذاتی زینب چھتا پرشہ قبول کر لینا سی گناہگار ساڑھیاں دعاواں بھی مستجاب کرے آجے تسی کریم پڑھے ہو بی بی کائنات چپاہد بی بی یہ جنہی نسلی کربلا چپک گئی ہے دعاواں مانگ لیا جے جی اونا محمد صدقہ بابا جی جنہ کو اولاد نہیں دعاواں مانگ لیا جے جنہ جڑی پریشانی کے بی بی دے بچیاں دا واسطہ دے کے دعاواں مانگ لیا جے علامہ فرماندے نے بی بی زینب نے اجازت لے کے دیتی تے فرمایا حسین ویر ایتھے کھلویا جے میں ذرا اپنے پترہ نہ سونا تیار کر سونے لباس کو ہے جی ایک پتر دے سر تے دستار بنی جعفر طیار دی ایک پتر دے سر تے دستار بنی حیدر کرار دی نانے تے دادے دی شبیہ بنا کے تمہاں شہزادیاں نو مقتل چ لکھیا ہے کہ شہزادیاں دے پیر رکاباں تک نہیں سکتے کوڑے دیا رکاباں تک شہزادیاں دے پیر نہیں سکتے اینج جعفر طیار تے حیدر کرار دی تصویر بنا کے بی بی زینب نے اپنے 2 شہزادے آن تے محمد کوڑے دی زین تے بٹھائے علامہ فرماندے نے کوڑے ٹورے نا تے ٹوردیاں کوڑیاں نو ایک باری رو کیا بی بی زینب تے رو کے فرمایا اونا محمد میرا لال میری گل سن لیا جے 3 گلاں نے دھیان نال ذرا میرا پتر سن لیا جے میرے لال میری 3 گلاں دھیان نال سن لے جی اماں حکم کرو اماں سی جانے نہ کہ میرے پتہ میری گلاں سن لو جی اماں حکم کرو اونا محمد مینوں پتہ تسی جعفر طیار دی شجاعت دے مالک ہو تسی حیدر کرار دی شجاعت دے مالک ہو مینوں پتہ ہے جڑے لشکر کنارے تے لگے نہ دریا نے اے لشکر تواڈے کول تگڑے کوئی نہیں مینوں پتہ ہے اونا محمد اے لشکر تساں پناہ ہٹا لینے نے دریائے فرات تساں خالی کرا لینا اونا محمد نے تاں روکے جے دریا خالی کرا کے دریا دے کولوں لنگو نا تے اونا محمد پانی والا خیال نہ کریا جے اور میرا لال جے میرے ویر دالی اصغر پیاسا اونا محمد جے میرے حسین دی سکینہ پیاسی ہے دوسرا اونا محمد تو انہوں پتہ ہے نا اے علی اکبر دی جاگیر ہے جڑے سوال ہونا میرے شیعہ سنی دوستو جڑے سوال ہونا میرے لفظ سمجھن گے اونا محمد تو انہوں پتہ ہے نا اے میرے پتر علی اکبر دی جاگیر ہے تو سا علی اکبر دی جاگیر تو باہر لینا ہے اگلی گل ہے کہ اونا محمد تو انہوں پتہ ہے نا
تھک پیا اگے میرا حسین لاشاں چک چک کے تھکیا پیا ہر شہید لیندیاں میرے ویر نو آواز دیتی ہے اونا محمد یاد رکھیا جے ڈگ دیا حسین نو نہ بلایا نے میرا لال اپنے مامے نو آواز نہ دیا جے تھکیا میرا ویر پترہ دی موت نہ ماریا میرا حسین تریا دن کا پیاسا میرا ویر حسین اونا محمد میرا ویر میرا لال اپنے مامے نو آواز نہ دیا جے اس کا دھیان ٹول پہ جی دووے شہزادے جعفر طیار دی شبیہ بڑھ کے لڑے وہ تریا دن دے تسے دے پیاسے حیدر قرار دی شبیہ بڑھ کے لڑے سونے لڑے جی بی بی زینب دے دووے پتر سونے لڑے وہ میں کائنات قربان کرا ٹپے تے کھلو کے اینجی امام حسین کھڑے نے نال بی بی زینب کھڑے نے اینجی کے ٹپے تے کھلو کے دوواں پتراں دی جنگ ویکھیے حضرت زینب نے دوواں پتراں دی جنگ ویکھیے شاباش میرا شاباش میرا محمد اور میرے پیاسے پتر شاباش اور جعفر طیار کے پتر شاباش سونا لڑتے گئے نا جی میں سلام میں منا تباہی کر کے اونو محمد آگے بدے علامہ فرمانے نے معاف کرے آج ایک وقت ایسا آیا کہ اینج سرکارے آؤنہ کوڑا پہ آؤنہ سی اینج وقی جو ایک پیغارت پیچھے لگا اس پیغارت نے نیدہ مارے اونو محمد یہ کنڈا جنیدے لگے بطول دے پوترے کوترے زین تو زمین دے آئے اٹھ پیا غریب کربلا حسین اینج ٹورے نا حسین ایتھو مانا پلے بی بی زینب نے ادادانو ایتھو مانا پلے فرمایا میرا پترہ مویا ویر اور میرا پیاسا ویر نا جا اممہ دی جائی آن دیکھ پیا اممہ دی جائی محمد رو نیرہ لگ گیا کاٹے چھے فرمایا نا جا ویر جنی دیر تو میرے پترہ نے لاشے چکنے نے اونی دیر میرے سامنے میں تیری زیارت کرا اور میرا پردیسی ویر جنی دیر تو میرے پترہ دی لاشا چکڑیاں نے ایتھے بے میرے سامنے میں تیری زیارت کرا نہیں روئے جی کربلا تو لے کے کوفہ تے کوفے تو لے کے شام تک جتھے بی بی زینب نے بیان کیتا ہے کدی کیتا واہ محمدہ کدی کیتا واہ علیہ کدی کیتا واہ حسینہ کدی بیان کیتا واہ علی اکبرہ جدو زندان شام چے سار ملے نا سار ملے کے بھی بیان بی بی زینب نے اپنے ویر حسین دا کیتا ہے سار ملے کے بھی بیان بی بی زینب نے علی اکبر دا کیتا ہے کدرے یاد نہیں کیتا ایک سال دی قید لکھا کے آخری جملہ جی تے شہزادیاں تے جنادیاں دی زیارت کرو تے پرسا پیش کرو آخری جملہ سن لو کہ کتھے بی بی زینب نے پترہ دے بیان کیتے ہیں کربلا تو کوفہ جی تے کوفے تو شام شام تو مدینے پونے 2 سال بی بی مدینے جا کے بھی اپنے ویر حسین دا پرسا لڑ لئی اپنے ویران دے بیڑے بی بی بیٹھی رہی پونے 2 سال تو بعد جناب عبداللہ نے دیانو کر لیا کہ جاؤ جا کے مانو ہڑ اٹھا لے آؤ علامہ فرمانے نے جنہوں مانو آکے بچیاں نے آکھیا پیغام دیتا جناب عبداللہ دا اوٹو بی بی زینب اٹھے بیران دے بیڑے چوں اٹھ کے تے چینے چینے دروازے بیٹھے بی بی نے بیان شروع کی تے بیٹھیا نے فرمایا ایتھو میرا علی اکبر لگنا سی ایتھو میرا قاسم لگنا سی ایتھو میرا شہزادہ علی اصغر سی علامہ فرمانے نے بیان کر دیا جنہوں آنو محمد کمرے تک حجرے تک بیٹھیا ایک باری بی بی دا روخ جنت الفقیہ لے پاس پھریا کہ پہلی باری بیان کیتا اممہ دارا میرے پیاسے بولے لے اممہ میرے آن بھی پیاسے بولیا اممہ میرا محمد بھی اچھی بیان کرو تے آنکھو آقا دادی زینب تیرے آن دے بڑے ارمان بی بی تیرے محمد دے بڑے ارمان ماتم آن محمد ماتم آن محمد
İki mektup oldu.